میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ہم استغفار کر رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، لیکن استغفار کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے ہم اپنی دعا کو قبول کروا سکتے ہیں، کیسے شارٹ کٹ جو ہے اپنا سکتے ہیں کہ جلدی ہماری دعا قبول ہو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیے گا، بیل آئکن بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور گریر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے استغفار کے حوالے سے بہت ساری چیزیں شیئر کرتی رہتی ہوں اور آج پھر کروں گی، لیکن کچھ ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بھی میں سوچتی ہوں میں آپ لوگوں سے جو ہے کوئی وظیفے شیئر کروں، مطلب اوتھینٹک جو ہے وظیفے ہوتے ہیں تو شیئر کرتی ہوں، ورنہ میں کوئی بھی وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں بہت کم وظائف شیئر کرتی ہوں اور جو کرتی ہوں وہ بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے جب شکایت کرتے ہیں تو آپ لوگ پھر ویڈیو کو دیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے کل اپنی ویڈیو جو اپلوڈ کری تھی، بہت پاورفل ویڈیو تھی وہ، اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ آپ لوگ دیکھیے گا ضرور، کیونکہ آپ لوگ جو ہے صرف استغفار پہ زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن آپ لوگ دیکھیے گا اور پھر آپ مجھے کامنٹس کر کے بتائیے گا، کیونکہ جب میں شیئر نہیں کرتی تو سب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے استغفار کے بارے میں ہی بات کرتی ہیں اور ٹاپکس پہ تو آپ بولتی ہی نہیں ہیں۔ تو بس میں آپ لوگوں سے جو مجھے صحیح لگتا ہے اور جو مجھے وظیفے جو لگتے ہیں، جو میں نے کرے ہوتے ہیں یا میں نے خود دیکھے ہوتے ہیں، تو وہی وظیفے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو کل کی ویڈیو آپ نے لازمی جا کے دیکھنی ہے، اور استغفار کے بارے میں تو ہم جتنی بات کریں اتنا کم ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے آج میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی نا، اور جو 7000 ٹائمز یا جتنی بار بھی آپ لوگ استغفار کر رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ ہمارے ساتھ کب معاوضہ ہوں گے، ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج وہ شارٹ کٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جلدی سے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں کیسے منوا سکتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے وہ چیز جو آپ کب سے جو ہے سالوں سے اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل نہیں رہی، تو آپ لوگ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جلدی دعا قبول کروا سکتے ہیں۔ استغفار کرنے سے اللہ مشکلیں آسان کرتا ہے، زندگی میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، معافی مانگنے والا شخص برکت والا بنتا ہے، اس کے کام آسان ہوتے ہیں اور روزی میں کشادگی آتی ہے۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر معافی مانگتے ہیں، جو دعائیں کب سے رکی ہوتی ہیں استغفار ان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ ہمیں ہر وقت ہر گھڑی اللہ پاک سے استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اللہ پاک نے پتہ نہیں ہماری کتنی زندگی لکھی ہے، کب تک ہم جئیں گے، کب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے اور گناہ کرتے رہیں گے۔ اگر ہم گناہ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے معافی بھی مانگتے رہیں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں گے تو ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، سب ختم ہوتی رہیں گی۔ لیکن جو بہت سالوں سے استغفار پڑھ رہے ہیں اور ہمیشہ بہت کامنٹس آتے ہیں کہ ہم سب کب سے استغفار کر رہے ہیں لیکن ہمارے حالات نہیں بدل رہے اور ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، رشتوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے ہماری جو ہے نصیب نہیں بدل رہے، تقدیریں نہیں بدل رہی، معاوضے نہیں ہو رہے، تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جلد سے جلد معاوضے ہوں تو ساتھ ساتھ استغفار کے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے کام کرنا ہے استغفار کے ساتھ ساتھ تہجد کی بہت فضیلت ہے۔ آپ لوگ تہجد، کیونکہ لوگ استغفار پڑھتے ہیں لیکن تہجد کی نماز بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے نہیں پڑھ پاتے کہ ان کی آنکھ نہیں کھلتی، کچھ لوگ جو ہے سستی میں نہیں پڑھتے کہ وہ اپنی نیند جو ہے، جو پرسکون نیند سو رہے ہوتے ہیں اس سے بیدار نہیں ہونا چاہتے۔ تو تہجد کی نماز یہی تو ایک نماز جس میں ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے، ہم اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، ہم اپنے بستر کی قربانی دے رہے ہیں۔ دن بھر ہم سب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آوازیں، کام، الجھنیں، دنیا کی جھمیلے، لیکن جب سو جاتے ہیں، چراغ بجھ جاتے ہیں اور کمرے خاموش ہو جاتے ہیں، تب ایک دروازہ کھلتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں صرف تم ہوتے ہو اور تمہارا رب۔ تہجد جو ہے وہ اللہ سے محبت کی نماز ہے۔ دن میں جو نماز ہے وہ فرض ہے، یعنی کرنی ہی ہے، لیکن تہجد وہ نماز ہے جو دل خود مانگتا ہے۔ یہ محبت کی وہ پکار ہے جو صرف محبوب کو سنائی دیتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خاص سمجھتا ہے جو صرف اس کے لیے رات کو اٹھتے ہیں۔
رات کو جب سب سوتے ہیں اور ہم اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، آدھی نیند آدھی تھکن، لیکن پھر بھی دل کہتا ہے اٹھ جاؤ، تو یہ چند آنسو جو سجدے میں بہتے ہیں وہ دنیا کی کوئی چیز صاف نہیں کر سکتی۔ یہ آنسو گناہ بھی دھوتے ہیں اور دل کی سختی بھی۔ یہ آنسو آپ کے دل کی پکار بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بنا کہے سن لیتے ہیں۔ کوئی تمہیں کمزور کہے، ناکام کہے، یا تم خود ہار مان لو، تو رات کی تہجد تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تمہارے ساتھ رب ہے، تم تنہا نہیں ہو۔ یہ دل کے دروازے کی چابی ہے، جو باتیں کسی کو نہیں بتا سکتے، جو درد الفاظ میں نہیں آتے، جو خواہش زبان پر آتے ہوئے رک جاتی ہے، وہ سب تہجد کے سجدے سن لیتے ہیں اور رب سمجھ لیتا ہے۔ تہجد کوئی فرض نہیں، لیکن جو پڑھتا ہے وہ رب کی محبت میں فرض ہو جاتا ہے۔ تو تہجد کی بہت فضیلت ہے۔ چلیں میں آپ کو اپنے ہی گھر کی سٹوری بتاتی ہوں کہ میری اماں جو ہے، میں نے شروع سے دیکھا، اور میں جب ہوئی بھی نہیں تھی تب بھی میری اماں جو ہے پتہ نہیں کب سے تہجد کی نماز پڑھتی ہوں گی، اور ہمارے حالات بہت زیادہ برے تھے، بہت زیادہ برے تھے۔ جیسے ہم کہانیاں سنتے ہیں نا کہ ایک وقت کی اگر کھانا کھایا تو دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا، یا کبھی کبھی تو دونوں وقت کا پتہ نہیں ہوتا، تو ایسے ہی ہماری بھی زندگی تھی۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں اچھا برا وقت آتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارا بھی تھا۔ لیکن جو برے وقت میں، برا وقت کہتے ہیں نا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آزمائش ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ عذاب ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ سدھر جائیں۔ دیکھیں، آزمائش اگر ہوتی ہے نا تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میری اماں، جب ہم پہ برا وقت تھا تو میری اماں تہجد کی نماز، ویسے تو 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور بہت تسبیحات کرتی تھی، استغفار کیا ہر تسبیح وہ پڑھتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتی تھی، اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو زندگی دے، صحت دے، چاہے وہ بیمار ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ اپنی عبادت نہیں چھوڑتی۔ وہ جمعے والے دن، جمعرات کا دن ان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جاتی ہیں، مطلب وہ کہیں نہیں جاتی، کہیں مہمان بن کے نہیں آئیں گی، کسی گھر نہیں جاتی، اس لیے کہ وہ جمعرات کی رات سے ہی عبادت شروع کر دیتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتی تھیں، تو اللہ پاک نے تہجد کے کرم سے، تہجد کی برکت سے ہمارے حالات بدل گئے۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بدل دے کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ کیونکہ جو آپ کے پاس، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، پھر لوگ باتیں بناتے ہیں، اور کوئی نہیں پسند کرتا کہ ہمارے گھر بھی آئیں، لیکن جب آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے آپ کے گھر میں آئیں، آپ کے گھر میں مہمان بن کے آ جائیں، کوئی ایک پیسہ آ جائے کسی کے پاس تو پھر اس کی پیسے سے عزت ہوتی ہے۔ انسان کی عزت تو مجھے لگتا ہے ویسے نہیں ہے، آپ کی عزت پیسے سے ہی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ کو میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ تہجد کی نماز جو ہے، استغفار آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی تسبیحات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ تہجد کی نماز کوشش کریں، روز نہیں پڑھ سکتے، ایک دن چھوڑ کے، یا کوشش کریں کہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ کوئی بھی آپ کی دعا ہے، مشکل سے مشکل پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ کیونکہ سالوں سے جو دعائیں آپ مانگ رہے ہیں نا، آپ دیکھیے گا تہجد میں، یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ آپ تہجد کو صرف 7 سے 8 دن جو ہے پڑھیں، اور استغفار 7000 بار آپ ڈیلی پڑھیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی کیسی قسمت بدلتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ کے ساتھ معجزے ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔